حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری حالت ایسی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں اس سے ملاقات کر بیٹھا، میں اس سے آقا ملاقات کر بیٹھا ہوں، حضور مجھے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا۔ اب قرآن کا یہ کھلا فیصلہ ہے کہ اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اب قرآن کے مطابق فیصلہ دیا گیا کہ جاؤ اور جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ سرکار نے فرمایا کہ جا اور جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، جہاں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا وہاں اللہ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ بات کرنی تھی۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 60 مسکینوں کا تو آپ نے حکم دیا ہے، آقا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جا غلام آزاد کر دے۔ فرمایا جا غلام آزاد کر دے، یہ آزاد کرے گا وہاں تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، وہاں تجھے بخشش مل جائے گی، وہاں تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اب سمجھ میں آ رہی یہ بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں؟ یہ ہوا سے نہیں اڑائیں اس بات کو، اس سے آپ کو شریعت کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں صحبت کرنا یہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، کفارہ ہے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے جو کر بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، بعد میں جا کے وقت گزر جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے تو اتنے عرصے تک مطلب روزے کی حالت میں کرتا ہوا آیا ہوں، تو مطلب یہ کہ میں نے گناہ کیا ہو۔ بھائی گناہ ہے یہ، شریعت میرے گھر کی نہیں ہے، نہ آپ کے گھر کی ہے، فاطمہ کے گھر کی ہے، فاطمہ کے گھر کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جا اور جا کر غلام آزاد کر دے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جا 60 دن کے روزے رکھ، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں اتنا کمزور ہوں، میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ 60 دن کے ایک دن کا مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، آپ مجھے 60 دن طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہوں، میں نہیں رکھ سکتا 60 دن کے روزے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جب سرکار نے دیکھا نا کہ میں نے اس کو حکم دیا کہ غلام آزاد کر، میں نے اس کو حکم دیا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، میں نے اس کو حکم دیا کہ جا اور جا کر 60 دن کے روزے رکھ، یہ تینوں ہی منع کر بیٹھا ہو۔ سرکار نے جب یہ دیکھا نا یہ تینوں سوال پر ہی منع کر بیٹھا، حضور جان گئے ارادہ پکا کر کے آیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واما السائل فلا تنہر۔ میرا محبوب کی بارگاہ میں آؤ اور آ کر جو مانگو وہ لے لو، اب میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر فرمایا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ بیوی سے مجامعات کر بیٹھا ہوں، بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا غلام آزاد کر دے، حضور نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جا کر غلام آزاد کر دے۔ تینوں کام کرنے سے جب اس نے منع کر دیا، حضور نے دیکھا ارادہ مضبوط کر کر آ گئے، حضور نے فرمایا کہ بیٹھنے کے بعد سرکار نے تھوڑی دیر روکا، روکنے کے بعد حضور کی بارگاہ کے اندر ایک حضور کا غلام کھجوروں کا ٹوکرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کرنے لگا، حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ تحفہ ہے میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا تحفہ لائے ہو؟ سرکار نے تحفہ کو قبول کیا۔ پھر ارشاد فرمایا این السائل، کہاں ہے وہ سائل جو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے مانگ رہا تھا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جاتا نا رب کی بارگاہ کے اندر، اور رب کی بارگاہ کے اندر جا کر عرض کرتا خانہ کعبہ کے سامنے مولا میں گناہ کر آیا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن وہ صحابی وہ حضور کے دور کے اندر رہنے والے یہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی سزائیں بھی اگر بخشوانے آئے تو مصطفیٰ وہ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اب آخری جملہ دیکھیں اس کا، جب اس نے عرض کیا نا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، حضور نے فرمایا بیٹھ۔ کھجورہ کو ٹوکرا لایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں رکھا گیا، حضور نے ارشاد فرمایا این السائل، کہاں ہے سائل؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے لبیک یا رسول اللہ، حضور آپ کا غلام حاضر ہے۔ فرمایا کیا کہتا ہے؟ آقا روزہ نہیں رکھ سکتا، آقا غلام آزاد نہیں کر سکتا، آقا 60 مسکینوں کا کھانا کھلا نہیں سکتا۔
پھر حضور نے فرمایا کہ جا اور جا کر یہ ٹوکرا مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ مدینے میں لے جا کر اس کو تقسیم کر دے۔ وہ صحابی وہ حضور کی بارگاہ میں آنے والا، وہ کیا کہتا ہے؟ آقا آپ نے تو فرما دیا کہ مدینے میں یہ تقسیم کر دو۔ فرمانے لگے آقا مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں ہے۔ آقا مجھ سے زیادہ مدینے کے اندر غریب بھی کوئی نہیں ہے، مجھے کہہ رہے ہیں کہ غریبوں میں تقسیم کر دے۔ آقا مجھ سے زیادہ مدینے میں غریب کوئی نہیں ہے۔ پھر حضور نے دیکھا نا کہ اب یہ بات ختم کر بیٹھا ہے کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں ہے، تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، بڑا ہی پکا مضبوط ارادہ کر آیا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، او میرے مانگنے والے جا، اب تو یہی چاہتا ہے کہ مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں، فرمایا جا اور جا کر یہ اپنے بچوں کو کھلا دے، اللہ تیرے کو قبول فرما لے گا۔ فرمایا جا لے جا اور یہ سارا کھجور اپنے بچوں کو کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ گئے اور جا کر اپنے بچوں میں تقسیم کر